سورہ بقرہ آیت نمبر 21 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان لوگوں کی بھی جو تم سے پہلے تھے، یعنی ہم کو بھی پیدا کرا، جو ہم سے پہلے تھے وہ بھی اللہ ہی نے پیدا کیا تھا، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے، اللہ کی بتائی ہوئی چیزوں پہ چلنے والے اور اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں سے رک جانے والے بن جاؤ۔ آیت نمبر 22 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا اور آسمان کو عمارت بنایا اور آسمانوں کی طرف سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے تمہارے کھانے کے لیے الگ الگ قسم کے پھل پیدا کیے، پھر تم اللہ کے لیے شریک نہ ٹھہراؤ حالانکہ تم حقیقت حال جانتے ہو۔ آیت نمبر 23 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور اگر تم اللہ کے کلام کے بارے میں شک میں مبتلا ہو جو اللہ نے اپنے برگزیدہ، اپنے عزیز، اللہ کو جو عزیز ہے اور جو بہت ریسپیکٹیبل بندہ ہے اس پر نازل کیا ہے، تو اس جیسی کوئی ایک سورہ ہی بنا لو، کوئی ایک صورت ہی بنا کے لاؤ اس جیسی، اور اس کام کے لیے بے شک اللہ کے سوا اپنے سب حمایتیوں کو بلا لو، اگر تم اپنے شک اور انکار میں سچے ہو تو۔ اگر تم صورت بنانا چاہو تو پورے حمایتیوں کو بلا لو، اللہ کے علاوہ سب کو بلا لو۔ اگر تم اپنے شک جو انکار کر رہے ہیں، وہ شک جو کر رہے ہیں اس میں اگر سچے ہو تو۔ آیت نمبر 24 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، پھر اگر تم ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو گے تو اس آگ سے بچو جس کا ایندھن آدمی یعنی کافر اور پتھر یعنی ان کے بت ہے جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ آیت نمبر 25 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان لوگوں کو خوشخبری سنا دیں جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے کہ ان کے لیے جنت کے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جب ان باغات میں سے کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا تو اس کی ظاہری صورت دیکھ کر کہیں گے یہ تو وہی پھل ہے جو ہمیں دنیا میں پہلے دیا گیا تھا، حالانکہ انہیں صورت میں ملتے جلتے پھل دیے گئے ہیں، صورت میں ملتے جلتے ہیں، وہ ایکچولی وہی نہیں ہوتا جو دنیا میں دیا جاتا تھا، وہی پھل نہیں ہوتا، وہ صورت میں ملتا جلتا ہے، دیے گئے ہوں گے، اور ان کے لیے جنت میں پاکیزہ بیویاں بھی ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ آیت نمبر 26 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، بے شک اللہ اس بات پر نہیں شرماتا کہ سمجھانے کے لیے کوئی بھی مثال بیان کر دے، چاہے مچھر کی ہو یا ایسی چیز کی جو حقارت میں اس سے بھی بڑھ کر ہو، یعنی سمجھانے کے لیے، تم کو انفارم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ شرماتا نہیں بات کو، چاہے وہ مچھر کی بات ہو، چاہے مچھر سے بھی زیادہ کوئی حقیر چیز کی بات ہو، سمجھے آپ؟ جو لوگ ایمان لائے وہ خوب جانتے ہیں کہ یہ مثال ان کے رب کی طرف سے حق کی نشاندہی ہے۔ جو ایمان لا لیا وہ لوگ یہ جانتے ہیں کہ جو مثال اللہ تعالیٰ دی ہے یہ حق کا ڈائریکشن بتا رہے ہیں، اور جنہوں نے کفر اختیار کیا وہ اسے سن کر یہ کہتے ہیں کہ ایسی مثال سے، ایسی تمثیل سے اللہ کو کیا سروکار، یعنی ایسے مثالیں دینے سے اللہ تعالیٰ کو کیا جو ہے نا ضرورت ہے، وہ لوگ کہتے ہیں۔ اس طرح اللہ ایک ہی بات کے ذریعے بہت سے لوگوں کو گمراہ ٹھہراتا ہے، ایک ہی بات کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو مس گائیڈڈ کہتا ہے اللہ تعالیٰ، اور بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے، ایک ہی بات کے ذریعے گائیڈڈ ہو جاتے ہیں لوگ، اور اس سے صرف انہی کو گمراہی میں ڈالتا ہے جو پہلے ہی سے نافرمان ہے، خالی ایسے لوگوں کو گمراہی میں ڈالتا ہے جو پہلے شروع سے اللہ کے ساتھ نافرمانی کرتے ہیں، بدماشی کرتے ہیں۔
آیت نمبر 27 میں اللہ پاک فرماتے ہیں یہ نافرمان وہ لوگ ہیں جو اللہ کے وعدے کو اس سے پختہ کرنے کے بعد توڑتے ہیں، یعنی اللہ کے ساتھ وعدہ پختہ کرتے ہیں، مضبوط وعدہ کرتے ہیں، اس کے بعد توڑ دیتے ہیں، اور اس تعلق کو کاٹتے ہیں جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ جسے کہتا ہے کہ جوڑو، تو اللہ کیا کرتے ہیں؟ توڑ دیتے ہیں، کاٹ دیتے ہیں، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، اور یہی لوگ اس کو نقصان اٹھانے والے ہیں۔ آیت نمبر 28 میں اللہ پاک فرماتے ہیں تم کس طرح اللہ کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے۔ حقیقت میں اللہ بول رہا کس طرح انکار کرتے ہو حالانکہ تم تو بے جان پڑے ہوئے تھے، بے جان چیز تھے، اس نے تمہیں زندگی دی، پھر تمہیں موت سے بھی ہمکنار کرے گا، موت بھی آئے گی تم کو، اور پھر تمہیں زندہ کرے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ آیت نمبر 29 میں اللہ پاک فرماتے ہیں وہی ہے، یعنی اللہ ہی ہے جس نے سب کچھ جو زمین میں ہے تمہارے لیے پیدا کیا، یعنی مخلوق کے لیے پیدا کیا، بنو آدم کے لیے پیدا کیا، پھر وہ کائنات کے اوپری حصوں کی طرف متوجہ ہوا، اس نے انہیں درست کر کے، ٹھیک کر کے، اوپر کے حصے ان کے 7 آسمانی طبقات بنا دیے، اوپر کے حصے میں ٹھیک کر کے اللہ تعالیٰ 7 آسمان بنا دیے، اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 30 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور وہ وقت یاد کریں اے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، اپنا اسسٹنٹ بنانے والا۔ انہوں نے عرض کیا کیا تو زمین میں کسی ایسے شخص کو نائب بنائے گا جو اس میں فساد انگیزی کرے گا اور خون ریزی کرے گا؟ حالانکہ فرشتوں نے کہا ہم تو آپ کی حمد و ثنا کے ساتھ آپ کی پاکی بھی بیان کرتے ہیں، آپ کی تسبیح بھی کرتے رہتے ہیں، اور ہر وقت پاکیزگی بھی بیان کرتے رہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ آیت نمبر 31 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور اللہ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا مجھے ان چیزوں کے نام بتا دو اگر تم اپنے خیال میں سچے ہو۔ فرشتوں کو بولے اللہ تعالیٰ۔ تو پھر آیت نمبر 32 میں اللہ پاک فرماتے ہیں فرشتوں نے عرض کیا تیری ذات ہر عیب سے، ہر نقص سے پاک ہے، ہمیں کچھ معلوم نہیں مگر اتنا ہی معلوم ہے جتنا تو نے ہم کو سکھایا ہے، بے شک تو ہی سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے، نالجیبل ہے۔ آیت نمبر 33 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا اے آدم اب تم انہیں ان چیزوں کے ناموں سے آگاہ کر دو، ان چیزوں کے ناموں کے بارے میں انفارم کر دو۔ بس جب آدم علیہ السلام نے انہیں ان چیزوں کے ناموں سے آگاہ کیا، ان کو بتایا، انفارم کیا، تو اللہ نے فرمایا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی سب چھپی ہوئی حقیقتوں کو جانتا ہوں، اور وہ بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا۔ آیت 34 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور وہ وقت بھی یاد کریں اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار اور غرور و تکبر کیا اور نتیجتاً کافروں میں سے ہو گیا، وہ کانا من الکافرین۔
آیت نمبر 35 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور اللہ نے حکم دیا اے آدم تم اور تمہاری بیوی اس جنت میں رہو اور تم دونوں اس میں سے جو چاہو جہاں سے چاہو کھا لو، مگر ایک درخت کی طرف اشارہ کیا اللہ نے کہ اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ حد سے بڑھنے والوں میں شامل ہو جاؤ، یعنی لمٹس کراس کرنے والوں میں شامل ہو جاؤ گے اگر وہ جا کے اس میں سے کھائے تو حد سے بڑھنے والوں میں شامل ہو جاؤ۔ آیت نمبر 36 میں اللہ پاک فرماتے ہیں پھر شیطان نے انہیں اس جگہ سے ہلا دیا جہاں پہ وہ تھے وہاں سے ہلا دیا اور انہیں اس راحت کے مقام سے جہاں وہ رہتے تھے الگ کر دیا، اور بالآخر ہم نے حکم دیا کہ تم نیچے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے، زمین پہ آ جاؤ۔ جب آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام وہ درخت سے کھا لیے تو لمٹس کراس کر دیے تو اللہ نے کہا تم دونوں نیچے اتر جاؤ اور تم لوگ ہمیشہ ایک دوسرے کے دشمن رہو گے۔ اب تمہارے لیے زمین میں ہی معینہ مدت تک جائے قرار ہے، یعنی اب تمہارے لیے ایک ٹائم لمٹ تک رہنے کی جگہ ہے اور قرار بھی ہے وہاں، اور نفع اٹھانا مقدر کر دیا گیا ہے، اور زمین سے فائدہ اٹھانا تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے۔ آیت نمبر 37 میں اللہ پاک فرماتے ہیں پھر آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے عاجزی سے معافی مانگی، یعنی توبہ کی، معافی مانگی کہ چند کلمات سیکھ لیے اللہ سے، جو نا انہوں عاجزی کرنے کے اور معافی کے چند کلمات سیکھ لیے، بس اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی، بے شک وہی بہت توبہ قبول فرمانے والا مہربان ہے۔ سمجھے؟ آیت نمبر 38 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا تم سب جنت سے اتر جاؤ، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت پہنچے تو جو بھی میری ہدایت کی پیروی کرے گا نہ ان پر کوئی خوف طاری ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ نے ان لوگوں کو زمین پہ اتار دینا، جاؤ زمین پر سب اتر جاؤ۔ اب جو اللہ تعالیٰ ہدایت بھیجے گا وہ ہدایت کی پیروی کریں گے، اس کو فالو کریں گے تو ان پہ فالو کرنے والوں پہ کوئی ڈر بھی نہیں ہوگا اور نہ وہ لوگوں کو کوئی غم پہنچے گا۔ آیت نمبر 39 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور جو لوگ کفر کریں گے، یعنی اللہ کی ہدایت کو نہیں مانیں گے، انکار کریں گے اور ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے، اللہ کی آیتوں کو، تو وہی دوزخی ہوں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ آیت نمبر 40 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اے اولاد یعقوب میرے وہ انعام یاد کرو جو میں نے تم پر کیے۔ یہ بنی اسرائیل جو ہے وہ اولاد یعقوب کہلاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ جو بھی احسان ان پہ کیے تھے وہ احسانوں کو یاد کرو پڑے، اور تم میرے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کرو، یعنی اللہ کے ساتھ وہ لوگ جو وعدہ کرتے ہیں وہ پورا کرو بولے اللہ تعالیٰ، میں تمہارے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کروں گا، جب تم پورا کرو گے تو اللہ تعالیٰ ان سے جو وعدہ کیے وہ پورا کریں گے، اور مجھے سے ڈرا کرو، یعنی اللہ سے ڈرا کرو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔